الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں کثرت کے ساتھ دن رات درود پاک پڑھنا چاہیے اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے سننا اور اس پر عمل کرنا خیر و برکت اور نجات آخرت کا سبب ہے، مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے پاس اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں۔ بعض اسلامی بہنوں کو رمضان المبارک میں یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے اور بعض تو رمضان میں بھی اس کی تلاوت بلکہ اس کی زیارت سے محروم رہتی ہیں، اور رمضان المبارک میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت فضول بیٹھکوں اور مرد حضرات اخبارات کا مطالعہ کرنے، فلمیں، ڈرامے یا موسیقی سے بھرپور پروگرام دیکھنے، سننے، ملکی اور سیاسی حالات اور میچز پر تبصرہ کرنے اور سننے، موبائلز پر گیمز کھیلنے اور سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اپنا قیمتی وقت ان فضول مصروفیات میں برباد کرنے کی بجائے روزانہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کرنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں حلال و حرام کے احکام، عبرتوں اور نصیحتوں کے اقوال، انبیاء کرام علیہم السلام اور پچھلی امتوں کے واقعات، احوال اور جنت و دوزخ کے حالات کے ساتھ علوم کے ایسے خزانے موجود ہیں جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں بہت سا علم دیتا ہے قرآن پاک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنے گھوڑا باندھنے کی جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کا گھوڑا اچھلنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا دوبارہ اچھلنے لگا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو کچل نہ ڈالے، لہٰذا میں گھوڑے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک چھتری نے سایہ کیا ہوا ہے جس میں چراغ روشن ہے، پھر وہ فضا میں گم ہو گئی کہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ صبح کے وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں گزری ہوئی رات میں اپنے گھوڑے باندھنے کی جگہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرا گھوڑا اچھلنے لگا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے اپنے سر پر ایک چھتری کو سایہ کیے ہوئے دیکھا جس میں چراغ روشن تھے، پھر وہ فضا میں بلند ہو گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس وقت میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے کچل نہ ڈالے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سننے آئے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح لوگ انہیں دیکھنے آتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، تو یہ جس مقام پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں اور اس جگہ پر اللہ پاک کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے آس پاس رہنے والی مخلوق کو قدرت کے نظارے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ وقتاً فوقتاً، اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہر نماز کے بعد ضرور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت ایک عظیم سعادت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت صرف انہیں ہی حاصل ہوتی ہے، انہیں ہی توفیق ملتی ہے جو اس کو سمجھتے ہیں اور جو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے،
اس میں اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے جو قرآن پاک کی ایک سورہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص اور اتنا پاورفل ہے کہ اس وظیفے کو سالوں سال سے ہر کوئی کر رہا ہے، اور اس کے کرنے سے برکتیں اور خوب خوب رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر دولت حاصل کرنے کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا بے شمار رزق پایا۔ تو اس وظیفے کو اگر آپ آج ہی کر لیں 7 رمضان المبارک کو، تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرما دے گا، اور رزق بھی اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا جیسے پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے، اور آپ پر رزق کی برسات ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے آپ نے؟ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت سورہ کوثر، جسے خاص رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے، آپ نے 1 چمچ چینی لے لینی ہے۔ صرف 1 چمچ آپ نے اس پر سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، صبح کے وقت اپنی چھت پر وہ چینی پھیلا دیں، یا باہر کسی ایسی جگہ پر دیوار کے ساتھ جہاں پر کیڑے وغیرہ آ جائیں، یا کسی بھی، کیونکہ آج کل کیڑوں وغیرہ کا موسم ہے، آسانی سے وہ اس کو کیڑے کھا جائیں گے، تو آپ نے وہ چینی رکھ دینی ہے۔ غائبانہ طور پر اس کو چینی کو کیڑے بھی کھائیں گے، اور آپ کا اس وظیفے کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ پاک بے شمار دولت اور رزق غیب سے عطا فرمائے گا۔ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف اس کے اوپر پڑھنی ہے، آپ نے 55 ٹائم 55 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ صبح سے شام تک کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے صرف 55 بار سورہ کوثر پڑھ کے چینی پر دم کر دینا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ 7 رمضان المبارک کو کرنا ہے۔ اگر آپ 7 رمضان المبارک کو اس عمل کو نہ کر سکیں تو آپ اس عمل کو 17 رمضان المبارک کے دن کریں، انشاءاللہ اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں فوزیاں ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ فائزہ پروین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، ارحم ہیں، اور صدف افشین ہیں، کشور مسعود ہیں، اور ثنا ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد احمد ہیں، امرین ہیں، رضیہ سلطانہ ہیں، اور شاہدہ ہیں بنگلور سے، اور التمش خان ہیں، رضیہ خاتون ہیں، رضیہ مدنی ہیں، سعیدہ بانو ہیں، عابدہ شیخ ہیں، فریدہ بی بی ہیں، اور اس کے علاوہ فیض شاہد ہیں، فیروز خان ہیں، اور محمد شاہ قابل ہیں، اور مستخان ہیں آپ، اور اس کے علاوہ محی الدین ہیں، مصباح شیخ صفا ہیں، اور شاہینہ ہیں سرگودا سے، شبینہ فاطمہ ہیں، اور اس کے علاوہ رافعہ ہیں، اور آفتاب احمد ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، غزالہ ہیں، اور عشاء عمران ہیں، زاہدہ بیگم ہیں، اور شبینہ شیخ ہیں، خالدہ ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے وظائف کرتے رہے، ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔